ناظرین، پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی۔ چودھری صاحب، آپ نے بھی پیر صاحب پگارا سے ملاقات کی، چودھری شجاعت صاحب نے ملاقات کی، اس کے بعد ظاہر ہے باقی جو لیگ ہیں ہم خیال والے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ یہ کیا حکمت عملی تھی؟ کیونکہ یہاں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں آپ نے ملاقات کی، ایسا لگا جیسے آپ نے مشرف کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ تو ایک علیحدہ تھی، کیونکہ پیر صاحب کے ساتھ سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، تو مشاہد صاحب اور شجاعت صاحب نے کی، اور پھر وہاں بات چلی کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ تو اتحاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو رکاوٹ ہے وہ ہم نے پیر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ رکاوٹ ہے، اس کو دور کر لیا جائے، اور وہ دور ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگ واپس آ جائیں اپنی جماعت کے ساتھ، تاکہ پھر ہم آگے چلیں اس کو۔ ٹھیک ہے، آل پاکستان مسلم لیگ مشرف صاحب کی وہ کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مستقبل؟ وہ تو جی ان کے جو لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اب تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، وہ تو خود بتائیں گے، جو ان کے وہاں انفارمیشن سیکرٹری ہیں یا ان کے جو انہوں نے عہدیدار بنائے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود اس بات کا اظہار کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد رہا، اس وقت کوئی دباؤ تھا یا کوئی آپشن ہی نہیں تھی؟ کیا صورتحال، یا ان کے ساتھ اتحاد پہ آپ کو نہیں، اتحاد کی بات اس حوالے سے دیکھیں کہ پہلے تو مشرف صاحب نے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے، وہ ساری جماعتوں نے لڑے، ہم نے بھی لڑے، پھر انہوں نے 2002 میں جنرل الیکشن کرائے، تو ہماری جماعت نے بھی الیکشن لڑے، نون نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، اور ایم ایم اے نے بھی الیکشن لڑا، اور اس حوالے سے ہماری جو حکومتیں بنی، پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی جہاں پہ ہماری حکومت بن گئی، فرنٹیئر میں ایم ایم اے کی میجورٹی تھی، ان کی حکومت بن گئی، بلوچستان میں ہم نے کولیشن بنائی ایم ایم اے سے، اور پھر وہاں سندھ میں ہم نے ایم کیو ایم سے حکومت کولیشن بنائی۔ تو گویا کہ یہ سارے سیاسی لوگوں نے حصہ بھی لیا، اور اس طرح تو پھر سب کا ہی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن تھی، مشرف صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن تھی، تو سب سے زیادہ اگر کوارڈینیشن تھی وہ تو شریف برادران کی تھی، جنہوں نے ڈیل کی، 10 سال کی ڈیل کی انہوں نے، اور خود ڈیل کر کے چلے گئے۔ تو پیچھے پھر جو جماعت تھی اس کے الیکشن ہوئے، یہاں تو سارے لوگ جدے چلے جاتے، الیکشن ہوئے، اور پارٹی کے جب الیکشن ہوئے تو اس میں پارٹی کے لوگوں نے ہمیں چنا، اور پھر پارٹی کو ہم نے آرگنائز کیا، پارٹی کو ایکٹیو کیا، الیکشن میں لے کے گئے، اور الحمدللہ پھر کام بھی ہوئے سارے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، عوامی مفاد کے جو ایشوز ہیں اس پر اگر ہم آپ سے بات کریں، سب سے جو اہم مسئلہ ہے چینی کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ تصور بالکل عام ہے اور یہ جڑیں پکڑ چکا ہے کہ با اثر طاقتور لوگ ہیں چینی مافیا، جن کی ملیں ہیں اور جو اس انڈسٹری پہ قابض ہیں، کسی اور کو آنے نہیں دیتے، آپ کی بھی ملیں ہیں، یہ چینی کا بحران کب حل ہوگا؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، ہماری کوئی ملیں نہیں ہے۔ اچھا، ہماری ملیں تھی 5 سال پہلے، 5 سال پہلے اپنی حکومت میں ہم نے بیچ دی تھی، ٹھیک، اور کوئی 5 سال سے ہماری کوئی مل نہیں ہے۔ اب رہا یہ چینی کا جو ہے کرائسس، اب دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، اور پنجاب میں سب سے زیادہ ملیں جو ہیں یہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی ہیں، تقریباً 12 کے قریب ملے ہیں۔ اگر ان کو عوام سے کچھ ہمدردی ہے، اگر جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ 45 روپے چینی جو ہے یہ بیچی جائے، تو چھوڑیں باقی سب کچھ، یہ اپنی ملوں کے باہر سیل پوائنٹ کیوں نہیں بنا لیتے؟ 45 روپے فروخت کرنا شروع کر دے، 1 سال پرافٹ نہ بنائیں، اتنا کمایا ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے، جس کے بارے میں وہ تھکتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کے لیے دن رات ایک کر دیں گے، عوام کے لیے خون بہانے کو تیار ہیں، اور اسی عوام نے ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنایا، تو 1 سال عوام کی خاطر یہ کمائی نہ کریں، اور یہ ان کو کم از کم عوام ان کا خون تو نہیں مانگ رہے، وہ تو چینی مانگ رہے، تو چینی ان کو دے دیں 45 روپے اور اپنی ملوں سے آغاز کر دیں۔
تو بہت بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے, ریفارم جی ایس ٹی پہ آپ کا جو موقف ہے چوہے صاحب, آپ کی جماعت کا بڑا سخت رہا ہے, اور ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ساری جماعتیں جنہوں نے اس کے خلاف ظاہر ہے جو بولی ہیں قومی اسمبلی کے اندر, تو یہ 190 کل ملا کے بن جاتے ہیں. ریفارم جی ایس ٹی الٹ بھی سکتا ہے, یعنی یہ جو حکومت نے فیصلہ دیا ہے, اور ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا بنے گا؟ یعنی آپ تو ظاہر ہے آپ کے تو حکومت کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, لیکن مہنگائی پہ آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا موقف بڑا سخت ہے. وہ اس لیے سخت ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومت ہماری ڈیل کر رہی ہے نا آئی ایم ایف سے, وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہمارے دور میں تو ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لی اور اس کو خیر آباد کہہ دیا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے کہ جو پیکیج آئی ایم ایف دوسرے ملکوں کو دے رہا ہے, جو یورپ میں ابھی گریس کو انہوں نے جو پیکیج دیا ہے, یا سینٹرل ایشین سٹیٹس کو وہ ایک علیحدہ سافٹ پیکیج دے رہے ہیں, وہ پاکستان کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو اب حکومت کا کام ہے نا کہ وہی پیکیج لیں ان سے. اور کیوں یہاں پہ عوام کو وہ مارنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیررزم کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بندے بھی ہمارے مر رہے ہیں, فوج کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اور ساری اکانومی یہ ٹیررزم کی وجہ سے خراب ہے, اور لا اینڈ آرڈر ساری ٹیررزم کی وجہ سے خلاف ہے. تو پاکستان اتنا سفر کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ جو گورنمنٹ میں ہے ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اسٹرانگلی کیس فائٹ کریں کہ ہمیں وہ پیکیج کیوں نہیں دیتے جو سافٹ پیکیج دوسرے ملکوں کو وہ دے رہے ہیں. سب سے برا پیکیج پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ چیک کر لیں آپ بے شک. اور آئی ایم ایف دے رہا ہے اور ان کو پاؤں پہ کھڑا کر رہا ہے. تو یہاں تو ایک طرف ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, دوسرا آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. لیکن چوہے صاحب, آپ کی سابقہ حکومت کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے آپ نکلے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کاسمیٹک تھا. اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے, وہ ہو نہیں سکتا اس طرح. ٹھیک. اور دیکھیں ہمارے دور میں پھر اسی لیے ہمارے جو ریزروز تھے ان کی پوزیشن کیسے بہتر تھی, اور 60 روپے کا ڈالر رہا, ہم نے اوپر نہیں جانے دیا. حالانکہ ڈالر تو امریکہ میں چھپتا ہے لیکن ہم نے یہاں کنٹرول کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی جو ہماری پالیسی تھی, جو ہمارے جو اکانومی کو ڈیل کر رہے تھے لوگ, وہ کمپیٹنٹ تھے, حکومت کمپیٹنٹ تھی, یہ برے حالات نہیں تھے. تو اس وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 60 روپے رہا, اور وہ 60 روپے ہی رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی گورننس جب ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پنجاب کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے جو اس وقت آپ جیسے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہے, کنگال ہے, آپ کے پاس کیا کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہوگی کہ اگر آپ فرض کیا اگر آپ آتے ہیں تو آپ پنجاب کو دوبارہ سے اپنی پوزیشن پہ لے آتے ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ کنگال ہے صوبہ. دیکھیں جی, جہاں تک یہ لے گئے, جتنی یہ خرابی کر گئے, پنجاب کو واپس آنے میں کم از کم 3 سے 4 سال لگیں گے. ایک حد ہوتی ہے ایک کسی چیز کی. انہوں نے تو وہ ساری جو حدیں تھیں وہ پھلانگ لی ہیں, اور اس کا جو چونکہ یہ صرف فائنینشیل کولیپس نہیں ہوا, ایڈمنسٹریٹو کولیپس بھی ہے, کیونکہ جو اچھے آفیسر تھے وہ یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں اچھا آفیسر جب آئے گا تو اس کا وہ ایک اچھی انوائرمنٹ چاہیے کام کرنے کی. ٹھیک ہے. یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے یہ اچھا آفیسر قبول نہیں کر رہی, لے نہیں رہی, آ نہیں رہا, بلکہ میں کہوں گا آ نہیں رہا, اس لیے کہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو صوبے کا سربراہ ہے وہ عجیب صورتحال ہے. اب مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا سربراہ ہے کہ جس کی وفاقی حکومت کے ساتھ لڑائی ہے, گورنر کے ساتھ لڑائی ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے, اپنے وزیروں کے ساتھ لڑائی ہے, اور جو 13 محکمے اپنے پاس لے کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور خود پرفارم نہیں کر رہا, کسی کو پرفارم نہیں کرنے دے رہا. تو اس انوائرمنٹ میں جب اچھی ٹیم نہیں آئے گی
تو یہ تو اسی طرح اور خرابی کی طرف چلا جائے گا. اگر آپ سے میں پوچھوں، جی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ماضی میں ہمیشہ عدلیہ کا ہمارے سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ بڑے ذاتی مراسم رہے اور ہمیشہ حکومت سے انفلوئنس رہی ہے. موجودہ عدلیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، عدلیہ کے حوالے سے ہماری ایک سوچ ہے، اور پہلے دن سے یہ سوچ ہے کہ آپ نے اکثر پارٹیوں میں دیکھا کہ عدلیہ کے حوالے سے وہ برا بلا کہتے رہے، لیکن ہمارے منہ سے کبھی آپ نے کسی بھی عدلیہ کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں، اگر مجھے تکلیف ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے؟ عدالت کے پاس جانا ہے. جی، تو اس عدالت کے پاس جانا ہے جس کو میں برا بلا کہہ رہا ہوں. اور کسی کو مجھ سے تکلیف ہے تو اس نے بھی عدالت کے پاس جانا ہے. ٹھیک. تو پھر ایک گھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو اوپر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بعد انصاف کرے اور پوری طرح انصاف کرے. اگر کوئی میرا مخالف بندہ بھی جائے اس کو بھی انصاف ملے، اگر میں جاؤں مجھے بھی انصاف ملے، تو پھر ہی انصاف ہے نا، پھر ہی عدالت ہے، پھر ہی جو ہے قانون کی حکمرانی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک. سیاسی جماعتوں کی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی ان کا انفلوئنس ہوتا تھا، وہ مداخلت کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں، آپ موجودہ سیاسی جماعتوں میں کسی کی لائن فوج کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آ رہی ہو کسی سیاسی جماعت کو؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ فوج نے کہتے ہیں نا قطع تعلق کیا ہوا ہے. بالکل کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ کچھ ماشاءاللہ اپنی ویکنیس، سیاسی ویکنیس کو چھپانے کے لیے اور سہارا لینے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر کے بہانے سے کچھ ملاقاتیں کرتے ہیں فوج کے لوگوں سے، فوج کے سربراہ سے، اور وہ باہر امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے رابطے ہیں اور ہم تو لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی. وہ سیاسی طور پہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ملتے ہیں. ویسے ان کی جو جماعت ہے ماشاءاللہ جو ملتے ہیں، ان کی جماعت تو اوپنلی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بولتی ہے، اسمبلی کے اندر بولتی ہے، اسمبلی کے باہر بولتی ہے. ایک آخری سوال، جی، مونس الہی کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، کوئی کسی کا مستقبل نہیں بنا سکتا، چاہے آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب تک آپ کے اندر خود صلاحیت نہ ہو، آپ کے اندر خود قابلیت نہ ہو، اور سب سے بڑھ کے آپ کا انٹرسٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر ہوئیں تو انشاءاللہ ضرور سیاست میں بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب.